السلام علیکم، میں محمد القنین اور اپنے یوٹیوب چینل نو سائڈ کے ساتھ ایک اور سیریز بھی ہم ایکسٹارٹ کر رہے ہیں جس میں ہر جو جماعت ہے وہ چاہے پاکستان پیپلز پارٹی ہو، پاکستان تحریک انصاف ہو، ٹی ایل پی ہو، جمعیت علماء اسلام ہو یہاں پر، یا اس کے بعد کاف لیگ ہو، ایم کیو ایم ہو، کوئی بھی جماعت ہے، ہم ہر جماعت کا یہاں پر ایک انالیسس بتائیں گے کہ کون سی جماعت کا کس سائڈ کے اوپر ایک تگڑا ہولڈ ہے اور وہ سیٹیں اس جماعت کی نظر میں اور وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں یہ سیٹیں وہ پارٹی جو ہے جیت سکتی ہے۔ پہلے ہم سٹارٹ کر رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کو۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا پہلے ہم پنجاب کے اندر ایک سینیریو آپ کو میں بتا رہا ہوں۔ پنجاب کو ہم تقریباً 4 حصوں میں تقسیم کریں گے۔ اس وی لاگ کے اندر ہم جو پاکستان پیپلز پارٹی کے جو سب سے اہم 5 سے 6 حلقے ہیں اس کے اوپر میں آپ کو بتاؤں گا، اپنا انالیسس دوں گا کہ پاکستان پیپلز پارٹی ایز اے جماعت ان حلقوں کے اوپر ان کی پوزیشن کیا ہے۔ اگر آپ میرے یوٹیوب چینل کے اوپر نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب کیجیے۔ پہلا ہمارا حلقہ ہے جی راولپنڈی کا ایک حلقہ ہے NA52۔ دیکھیں NA52 جو ہے یہ وہ حلقہ ہے جہاں پر راجہ پرویز اشرف صاحب MLA کا الیکشن لڑتے ہیں۔ پچھلی دفعہ راجہ پرویز اشرف صاحب یہ وہ سیٹ تھی جو پاکستان تحریک انصاف پنڈی ڈسٹرکٹ کے اندر نہیں جیت سکی تھی، تو یہاں پر پاکستان پیپلز پارٹی کے راجہ پرویز اشرف جیتنے میں کامیاب رہے تھے۔ 2018 میں یہاں پر راجہ اخلاص صاحب جو ہیں، جوید اخلاص صاحب، وہ یہاں پر راجہ پرویز اشرف کو شکست دینے میں کامیاب رہے تھے، لیکن اس دفعہ جو ہے اس سیٹ کے اوپر راجہ پرویز اشرف صاحب کی گرفت ایک دفعہ پھر مضبوط ہے۔ اس سیٹ کے اوپر ان کا جو مقابلہ ہونے جا رہا ہے، پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے طارق عزیز بھٹی صاحب ہیں اس سیٹ کے اوپر، دوسرا یہاں پر راجہ محمد اخلاص صاحب مسلم لیگ نون کی طرف سے یہاں پر ہے۔ پچھلی دفعہ جہاں پر جو اچھے ووٹ لیے تھے چودھری محمد عظیم صاحب پاکستان تحریک انصاف کے، انہوں نے یہاں پر طارق عزیز بھٹی کی ہی حمایت کا اعلان کیا ہے۔ تو اس طرح سے جو پچھلی دفعہ والا ووٹ ہے وہ بھی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ موجود ہے۔ اس دفعہ پاکستان تحریک انصاف کے جو کینڈیڈیٹ ہیں یہ ایڈوکیٹ ہیں جناب طارق عزیز بھٹی صاحب، وہ یہاں پر ایک اچھی کمپین کر رہے ہیں، لیکن یہاں پر جو راجہ پرویز اشرف صاحب ہیں ان کی کمپین، ان کا یہاں پر جو جس کو کہیں کہ دھڑے جو ہیں وہ بڑے اچھے ہیں اور تگڑے ہیں۔ سب سے اہم بات یہاں پر مسلم لیگ نون کے ہی ایک سابقہ رکن ہے سید کلب عباس شاہ، جن کو ایک ٹکٹ ملا ہے MPA کا، پہلے ملا تھا، اس دفعہ نہیں ملا تھا، اس لیے وہ نون لیگ سے جدا ہو کر انہوں نے یہاں پر راجہ پرویز اشرف کی حمایت کا اعلان کیا ہے۔ تو اس سیٹ کے اوپر راجہ پرویز اشرف صاحب ایک مضبوط اور اچھے کینڈیڈیٹ موجود ہیں۔ میرے اپنے انالیسس کے مطابق اس سیٹ کو راجہ پرویز اشرف صاحب آسانی کے ساتھ جیت سکتے ہیں۔ ابھی تک پاکستان تحریک انصاف کا جو ووٹ بینک ہے اس کا پتہ نہیں ہے کہ وہ کتنا ہے، کیا وہ کتنے لوگ یہاں پر آتے ہیں، ان کے اوپر سختیاں کتنی ہیں، کیا اس کو توڑ کر آتے ہیں، نہیں آتے، تو اس لیے اس کو ہم علیحدہ رکھنے کے باوجود میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں پر راجہ پرویز اشرف صاحب یہ سیٹ جیت سکتے ہیں۔ اس سیٹ کے اوپر پاکستان پیپلز پارٹی ایک مضبوط دھڑے کے اوپر موجود ہے۔ ایک اور حلقہ ہے سرگودا کا۔ سرگودا میں ایکچولی 2 ایسے حلقے ہیں جس میں میری نظر میں پاکستان پیپلز پارٹی ایک مضبوط کینڈیڈیٹ وہاں پر موجود ہے۔ پہلے ہم بات کرتے ہیں NA84 کے اوپر۔ یہ تسنیم قریشی صاحب سابقہ وفاقی وزیر رہ چکے ہیں، یہاں پر پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے 8 میں یہ جیتے تھے۔ پچھلی دفعہ وہ زیادہ اچھی کارکردگی نہیں دکھا سکے تھے، لیکن تسنیم قریشی صاحب اس کے بعد یہاں پر موجود رہے، کمپین کرتے رہے۔ اب وہ دوبارہ سے پاکستان پیپلز پارٹی نے تسنیم قریشی صاحب کو ہی ٹکٹ جاری کیا ہے، تو یہاں پر تسنیم قریشی صاحب کو ایک بہت اچھا رسپانس مل رہا ہے۔ وہ لوگ دوبارہ سے تسنیم قریشی کے ساتھ مل رہے ہیں جو کچھ عرصے سے ان سے جدا ہو گئے تھے۔ یہاں پر تسنیم قریشی کا جو مقابلہ ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے ملک شفقت عوان کے ساتھ ہو رہا ہے، اور دوسرا یہاں پر جو مسلم لیگ نون ہے ان کے ڈاکٹر لیاقت علی یہاں پر ان کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ یہاں پر تسنیم قریشی کے ساتھ ماہر یار لک جو ہے وہ ایک MPA کے امیدوار بھی ہیں،
اور دوسرا یہاں پر جاوید کمبو صاحب ہیں، ان کے ساتھ جو ان کی ونگ بنی ہے۔ تو یہاں پر جاوید کمبو صاحب اور احمد یار لک صاحب، ان کی اپنی یہاں پر اچھی سپورٹ موجود ہے، ان کے اپنی برادری کے اندر، ان کے اپنے دھڑے کے اوپر۔ تو اس لیے یہاں پر پچھلی دفعہ تسنیم قریشی بالکل ہی منظر سے غائب تھے، لیکن اس دفعہ اس سیٹ کے اوپر تسنیم قریشی نے یہ بتا دیا ہے کہ اس سیٹ کے اوپر پاکستان پیپلز پارٹی بھی اپنا حق رکھتی ہے۔ مقابلہ یہاں پر سخت ہوگا، کیا تسنیم قریشی جیت سکتے ہیں یا نہیں؟ ابھی تک جیتنے کی پوزیشن میں مجھے نہیں لگتا کہ ابھی تک وہ ہیں، لیکن وہ اس سیٹ کے اوپر بڑا اچھا اور تگڑا مقابلہ کر رہے ہیں۔ ایک اور سیٹ جو ہے وہ سرگودا کے N83 پاکستان پیپلز پارٹی کے بڑے اہم رہنما جناب ندیم افضل چند صاحب، پچھلی دفعہ یہ پیپلز پارٹی کو چھوڑ گئے تھے تو یہ پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہو گئے تھے، اب دوبارہ سے یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر شامل ہو چکے ہیں۔ یہاں پر ان کا جو مقابلہ ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کے مختار ہے ڈاکٹر مختار برد کے ساتھ ہوگا، اور پاکستان تحریک انصاف کے جہاں پر ہارون پراچا صاحب ہیں وہ ان کا مقابلہ کریں گے۔ ندیم افضل چند کے ساتھ نون فیملی نے اعلان کیا ہے کہ وہ ان کی سپورٹ کرے گی۔ یہ وہ حلقہ ہے جہاں پر ملک فیروز خان نون جو ہے، یہ جو گروپ ہے وہ یہاں پر اس سیٹ کے اوپر ان کی اچھی ہولڈ رہی ہے، ان کا اپنا ایک ووٹ بینک موجود ہے۔ اس دفعہ بلاول بھٹو صاحب وہاں پر گئے تو انہوں نے نون فیملی کو خصوصی ریکویسٹ کی کہ آپ ندیم افضل چند کی سپورٹ کریں، تو اب وہ ندیم افضل چند کی سپورٹ کر رہے ہیں اس سیٹ کے اوپر۔ ندیم افضل چند جو پچھلی دفعہ پاکستان تحریک انصاف کی سپورٹ تھے، یہاں پر الیکشن ہار گئے تھے، اس دفعہ ان کو نون فیملی کی دوبارہ سے سپورٹ مل چکی ہے۔ ندیم افضل چند اس سیٹ کے اوپر ایک اچھے کینڈیڈیٹ ہیں، لیکن ان کے کیونکہ مقابلے کے اوپر بھی بڑے اچھے تگڑے امیدوار ہیں، جیسے پچھلی دفعہ جتنے والے ڈاکٹر مختار احمد برد، دوسرا یہاں پر ہارون پراچا صاحب، کیونکہ جو نعیم حیدر پنچوتا ہے پہلے ان کا یہاں پر تصور کیا جا رہا تھا کہ شاید وہ ہے، لیکن پراچا فیملی نے کہا کہ ٹکٹ ہمیں دیا جائے، تو پراچا فیملی کو کیونکہ وہ ٹکٹ مل گیا، اس لیے ہارون پراچا یہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے یہاں پر امیدوار ہے۔ اس سیٹ کے اوپر بھی پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ پہلے پہ نہیں تو کم سے کم تیسرے پہ بھی نہیں آئے گی، کیونکہ یہاں پر ان کا مقابلہ اچھا ہے۔ ڈاکٹر یہ جو ندیم افضل چند ہے، ڈاکٹر مختار برد یہاں پر کیونکہ 2 دفعہ بن چکے ہیں، اس لیے اس سیٹ کے اوپر اب بھی مختار احمد برد کا جو ہاتھ ہے وہ ذرا اوپر ہے۔ ایک اور حلقہ ہے جی گجرات کا، یہ حلقہ ہے جہاں پر یہ NA65 ہے، جہاں پر قمرالزمان کائرہ جو ہے وہ الیکشن لڑتے ہیں۔ قمرالزمان کائرہ پچھلے 2 الیکشن اس سیٹ کے اوپر ہار چکے ہیں۔ پچھلی دفعہ ان کو یہاں پر سید فیض الحسن شاہ صاحب پاکستان تحریک انصاف کے جو ہے ان کی طرف سے یہاں پر شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ 2013 میں ان کو چودھری جاوید اقبال صاحب، چودھری مجھے سوری ان کا نام اگر بول رہا ہوں تو، ان کا مسلم نون سے وہ اس وقت ہار گئے تھے، لیکن اب کے بعد کائرہ صاحب جو ہے وہ ہم نے دیکھا ہے کہ الیکشن کے آخری 7-8 ماہ سے پہلے ہی وہ علاقے کے اندر موجود ہیں اور وہ ہر جگہ اپنی کمپین کر رہے ہیں۔ اس دفعہ ان کا جو مقابلہ ہے وہ بڑا اچھا مقابلہ ہو رہا ہے اس سیٹ کے اوپر۔ یہاں پر فیض الحسن جو شاہ صاحب ہیں وہ کیونکہ کچھ لوگوں کے دباؤ کی وجہ سے وہ بیٹھ گئے ہیں، تو یہاں پر ان کا مقابلہ سید وجاہت حسنین شاہ صاحب ہے، ان کے ساتھ ہو رہا ہے۔ وہ بھی پاکستان تحریک انصاف کی سپورٹ یافتہ ہے، سادات فیملی ہے، ان کے اپنے یہاں پر مریدین ہیں، ان کے اپنے چاہنے والے موجود ہیں، تو اس سیٹ کے اوپر بھی ایک سخت اور تگڑا مقابلہ ہوگا ان تینوں کے درمیان، کیونکہ یہاں پر جو ہے سندھو صاحب جو ہے وہ پاکستان پاکستان مسلم لیگ نون ہے ان کی طرف سے پہلی دفعہ یہاں پر الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہیں، اور یہاں پر نون لیگ ان کو فل سپورٹ بھی کر رہی ہے۔ تو قمرالزمان کائرہ صاحب بھی اس دفعہ اس پوزیشن میں ضرور آ گئے ہیں کہ وہ یہ سیٹ جیت سکتے ہیں۔ آج کا جو ہمارا آخری حلقہ ہے اس ولاگ کے اندر، یہ جو پاکستان پیپلز پارٹی کی ہم بات کر رہے ہیں، اس کا جو ہمارا آخری آج یہ حلقہ ہے، یہ ایک منڈی بہاؤالدین کا ایک حلقہ ہے جی NA68۔ یہ وہ حلقہ ہے یہاں پر آصف بشیر بھاگٹ صاحب جو ہے وہ الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہیں۔ پچھلی دفعہ انہوں نے یہاں پر الیکشن کنٹیسٹ کیا تھا، 48,000 کے قریب انہوں نے ووٹ لیے تھے۔ یہاں پر جیتنے والے جو تھے وہ حاجی امتیاز احمد چودھری تھے جو پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے تھے۔ اس دفعہ بھی دوبارہ حاجی امتیاز چودھری ہی یہاں پر پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے الیکشن لڑ رہے ہیں۔ یہاں پر مسلم لیگ نون کے جو ہے وہ مشاہد رضا گجر صاحب ہیں، پچھلی دفعہ وہ ہار گئے تھے، اس دفعہ وہ دوبارہ سے ٹکٹ ان کو جاری کیا گیا ہے۔ یہ جو آصف بشیر بھاگٹ ہے یہ MPA کا الیکشن بھی لڑ رہے ہیں PP 41 سے۔
یہ بڑے اہم رہنما ہیں، شاید بہت سارے لوگوں کو ان کا زیادہ نہ پتا ہو، جو لوگ سیاست کو قریب سے جانتے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کی سیاست کو جانتے ہیں، ان کو پتا ہے کہ گجرانوالہ جو ہے، گجرانوالہ سرگودا اس سائیڈ کے اوپر جو سب سے اہم رہنما ہے کائرہ صاحب کے ساتھ ساتھ آصف بشیر بھاگڑ صاحب. تو اس دفعہ بلاول صاحب یہاں پر ایک جلسہ بھی کر چکے ہیں گجرات اور منڈی کی جو سرحد ہے اس کے اوپر، تاکہ وہ گجرات کا ضلع بھی کور ہو جائے اور منڈی والا حلقہ بھی کور ہو جائے. تو یہاں پر آصف بشیر بھاگڑ کی ایک اچھی پوزیشن ہے، پچھلی دفعہ 48,000 ووٹ لیے تھے، اب کے بار وہ ایک اچھی پوزیشن میں چلے گئے. یہاں پر حاجی امتیاز احمد چودھری جو ہے ان کے اوپر مسائل ہیں اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے، پولیس کی طرف سے، انتظامیہ کی طرف سے، اور انتظامیہ اس سیٹ کے اوپر جو ہے جو ہلکا پھلکا جو سپورٹ کر رہی ہے وہ بہرحال آصف بشیر بھاگڑ کے ساتھ کچھ نہ کچھ کوآپریٹ ضرور کر رہی ہے. جو پچھلے بار جیتے تھے ان کے اوپر سختی ہے، تو اس کے بعد جو ہے ماحول بالکل صاف ہو گیا ہے. اب یہاں پر تینوں امیدوار بڑے اچھے اور تگڑے ہو گئے. آصف بشیر بھاگڑ صاحب اس سیٹ کے اوپر بڑا سرپرائز دینے والے ہیں، اور میرا اپنا یہ خیال ہے کہ شاید وہ اس سیٹ کے اوپر جیت سکتے ہیں. مسلم لیگ نون کی گو کہ یہاں پر پوزیشن جو ہے وہ کمزور ہے. تو یہ جو 4-5 حلقے تھے پنجاب کے، ہم نے کوشش کی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں. اب اگلی جو ہمارا وی لاگ ہوگا، اس کی جو اگلی اسی سیریز کی ہماری جو اگلی قسط ہوگی، اس میں ہم پاکستان پیپلز پارٹی کے اور جو مین گڑھ ہیں ان کے حوالے سے بات کریں، کہاں پر ان کا کینڈیڈیٹ جو ہے اس دفعہ MNA کا کینڈیڈیٹ ہے وہ جیت سکتا ہے. تو ہمارے ساتھ رہیے انشاءاللہ ہر پارٹی کے حوالے سے. یہ صرف پاکستان پیپلز پارٹی نہیں ہے، ہر پارٹی کو ہم ڈسکس کریں گے کہ کس کا کہاں پر پلڑا بھاری ہے. میرے ساتھ رہیے، انشاءاللہ آپ سے پھر بات ہوگی. تھینک یو سو مچ.